بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان کا ہے اور تمام دنوں میں سب سے اعلیٰ دن جمعہ کا دن، اور پیر اور جمعرات بھی خاص دن ہوتے ہیں۔ ان پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام کی چاہت ہوتی تھی کہ میرا عمل روزے سے پیش ہو، تو آپ پیر اور جمعرات کو سارا سال روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آج جمعرات ہے، جمعے کو صبح درس نہیں ہوتا، تو اس لیے جمعے کے دن کی بات تھوڑی سی عرض کر دوں کہ سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن۔ ہم عید کے دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ماہ رمضان کو بھی اہمیت دیتے ہیں، جمعے کے دن کو بھی بڑی اہمیت دینی چاہیے۔ جمعے کے دن کے چند اعمال ہیں۔ نبی علیہ السلام جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری شروع فرماتے تھے، اتنی اہمیت دیتے تھے۔ کوئی ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں ہاتھوں پاؤں کے، کوئی لبے وغیرہ کاٹنی ہے، جو بھی تیاری جمعے کی بندہ کر سکتا ہے تو وہ ہمیں کرنی چاہیے جمعرات کو۔ اور دوسری بات کہ جمعرات کو شام کو سورہ دخان پڑھنی چاہیے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد جب موقع ملے شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھنے سے حدیث شریف میں آتا ہے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو صورت ہے کہ رکوع ہے تو ہمیں وہ پڑھنی چاہیے۔ اور پھر جمعے کے دن کسی بھی وقت صبح دوپہر شام سورج ڈوبنے سے پہلے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو جہاں اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، بندے کو لائٹ چاہیے ہوگی، تو یہ ایک بہت بڑی روشنی اس سے ہمیں ملے گی۔ پاؤں سے لے کر سیدھے آسمان تک ایک جیسے ہیوی ٹارچ ہوتی ہے، بہت بڑی ٹارچ ہوتی ہے، ایسے روشنی ہمیں ملے گی کہ بہت بڑا ہمیں روشنی کا ایک ذریعہ ملے گا۔ جو سورہ کہف جمعے کو ہر جمعے کو پڑھا کرے تو اسے قیامت کے دن بہت اچھی روشنی ملے گی۔ تو سورہ کہف بھی جمعے کے اعمال میں سے ہے۔ اور پھر ہمیں جمعے کے دن خاص طور پر جمعے کی تیاری جمعے سے پہلے کافی پہلے کرنی چاہیے، یعنی جمعے کی نماز کی تیاری کافی دیر پہلے کرنی چاہیے، پہلے سے مسجد میں آنا چاہیے اور نہانا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، مسواک کر کے نہانا چاہیے، اور جو اچھے سے اچھے کپڑے ہوں دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور جمعے کی تیاری ایسے طریقے سے کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جمعے کے اعمال میں سے درود شریف ہے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ تو سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی، ہاتھ میں تسبیح رکھیں گے یا اپنی زبان کو درود شریف سے چالو رکھیں گے۔ شب جمعہ سے ہی درود شریف کا اضافہ کر دینا چاہیے۔ اگر روزانہ 500 دفعہ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن 1000 دفعہ پڑھیں، اگر روزانہ 1000 دفعہ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن 2000 دفعہ پڑھیں، جمعے کے دن درود پاک خوب اضافہ کیجیے۔ اور جمعے کے دن کے خاص اعمال میں سے ایک جمعے کے دن دعا ہے۔ کون سے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہو بہو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہماری دعا اس وقت میں ہو جائے تو ہو بہو قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے۔ دو قول جو ہیں وہ زیادہ راجح ہیں، ویسے تو 44 کے قریب اقوال ہیں، لیکن دو قول اس میں زیادہ ہیں۔ جس وقت امام خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تک یہ وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بندہ دل میں مانگ سکتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے جمعے کا دن انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سارا دن مانگے، ہر گھنٹے میں مانگے، جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگے، درود شریف پڑھتا رہے اور گناہ نہ کرے۔ جمعے کے دن کی اہمیت دیں، ہمیشہ کے لیے ہم یاد رکھیں کہ ہم چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، جمعے کے دن کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اعمال کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، بر وقت ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ درود شریف اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔